اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا فلن یقبل منہ، تو اس کی جانب سے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے اور انسان کے اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی، اور یہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کوئی بھی کام اس وقت کرتا ہے جب اس کے پیش نظر اس کے سامنے کوئی مقصد ہو۔ بغیر مقصد کے کوئی کام انسان کرتا نہیں ہے۔ مثلاً آپ بازار میں جائیں، مارکیٹ میں آپ سے کوئی پوچھے کہ مارکیٹ میں آپ کیوں آئے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ بھائی میں نوٹ بکس لینے کے لیے آیا ہوں، پین لینے کے لیے آیا ہوں، میں اسٹیشنری لینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ایسے ہی مارکیٹ میں آیا ہوں، کوئی کام نہیں ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ یہ کیسا آدمی ہے، بغیر مقصد کے کیا کر رہا ہے، یہ کیوں گھوم رہا ہے؟ جب انسان چھوٹا سے چھوٹا کام بھی مقصد کے بغیر نہیں کرتا ہے، تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اتنی بڑی دنیا میں آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کے لیے بے شمار سہولتیں مہیا کی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں آنے کا بھی کوئی مقصد ہوگا گا۔ بغیر مقصد کے انسان اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے یہی معلوم نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے۔ اسی سے 90% لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے، کھائیں گے، پئیں گے، موج مستی کریں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے اس لیے کہ اللہ نے جس مقصد کو لے کر اسے دنیا میں بھیجا ہے وہ اس مقصد کو پورا کرے۔ بہرحال اس وقت سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی نظام تعلیم ہو، کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم ہو، کوئی بھی لائف سٹائل ہو، زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں میں ایک بات انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ہر ایک انسان کا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے۔ ورلڈ ویو کا مطلب ہے نظریہ کائنات، یعنی انسان اس کائنات کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اس دنیا کے بارے میں اس کے ذہن و دماغ میں کیا ہے۔ چاہے کوئی انسان مانے یا نہ مانے، لیکن اس کا ایک ورلڈ ویو ضرور ہوتا ہے، جس کو نظریہ کائنات یا یونیورسل ویو بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، ان کا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں بھی ایک تھیوری ہوتی ہے، جیسے یہ کہنا کہ سب کچھ خود بخود ہو گیا، کسی نے بنایا نہیں، یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ عقیدہ، جس کو بلیو کہتے ہیں، یہ انسان کے ساتھ ایک لازمی اور ضروری چیز ہے۔ بغیر نظریے کے، بغیر عقیدے کے، بغیر بلیف کے انسان دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ انسان کی ضرورت کیوں ہے؟ انسان بغیر عقیدے کے زندگی کیوں نہیں گزار سکتا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کشتی میں سوار ہو، یا ہوائی جہاز میں بیٹھا ہو، یا گاڑی میں بیٹھا ہو، اور آپ اس سے سوال کریں کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی جواب ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، بلکہ وہ کسی شہر یا کسی جگہ کا نام لے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک منزل ہوتی ہے۔ بغیر منزل کے انسان سواری میں بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کی اس سواری میں بیٹھ کر اسے کہاں جانا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے کہیں نہیں جانا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ جب تجھے کہیں جانا ہی نہیں ہے تو گاڑی میں بیٹھا کیوں؟ اسی طرح انسان کی آخری منزل آخرت ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کو تیاری کرنی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی شہر جا رہا ہو تو وہ پہلے دیکھتا ہے کہ وہاں رہنے کا، کھانے کا اور ماحول کا انتظام ہے یا نہیں، کیونکہ اگر انتظام نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں آیا ہے اور آخرت اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ اگر وہ تیاری کے بغیر وہاں پہنچے گا تو مشکلات ہوں گی۔ جیسے کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ سفر کے بعد کیسے رہے گا؟ آخرکار اسے مانگنا پڑے گا، اس لیے تیاری ضروری ہے۔ انسان کے ذہن میں کچھ بنیادی سوالات ہوتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ یہ سوالات ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرت، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر والدین اور ماحول اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں،
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ انسان دنیا میں آ کر سب کچھ سیکھتا ہے۔ جانور پیدا ہوتے ہی بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن انسان کو ہر چیز سکھانی پڑتی ہے۔ اسی طرح انسان جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے؟ سورج، چاند، ستارے، درخت، یہ سب کس نے بنائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کفار کو بتایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ ایک کافر بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا، من یحیی العظام وہی رمیم۔ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہر انسان کے لیے جنت اور جہنم میں ایک ایک جگہ رکھی گئی ہے۔ اگر وہ اچھے عقیدے، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کے ساتھ گیا تو اس کی جہنم والی جگہ منسوخ ہو جائے گی اور جنت والی جگہ اس کے لیے کنفرم ہو جائے گی، اور اگر اس کے برعکس ہوا تو جنت والی جگہ منسوخ اور جہنم والی جگہ کنفرم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔